ناظرین، اس ہفتے براک اوباما کو منتقلی اقتدار کی تیاریوں کی خبروں نے امریکی میڈیا کی 26% جگہ گھیری، جبکہ مشرق وسطی کی صورتحال اس ہفتے امریکی اخبارات کی دوسری اہم سٹوری رہی۔ اوباما ٹیم کی نامزد وزیر خارجہ کی سینٹ ہیئرنگ، نو منتخب صدر کی ساس میرین رابنسن کی ٹرائل بیسس پر وائٹ ہاؤس منتقلی پر رضامندی، اوباما کی بیٹیوں کے ساتھ وائٹ ہاؤس جانے والا پپی کیسا ہوگا، برطانیہ کے پرنس ہیری کے متنازع الفاظ کو تخت برطانیہ کی شان کے خلاف قرار دیے جانے کی بحث، چین کے شہر شنگھائی میں $3.5 ارب کی لاگت سے نئے ڈزنی پارک کا منصوبہ، اور آج کے دور کے 7 بحری قزاقوں کا تذکرہ جو تاوان وصول کرنے کے بعد رقم سمیت ڈوب گئے۔ یہ سب امریکی اخبارات میں شامل ہے، مگر ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے پاکستان کا، جس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نئے امریکی صدر کو خبردار کرنے کی کوشش امریکی اخبارات ہر چند روز بعد کرتے رہتے ہیں۔ 10 جنوری کے نیو یارک ٹائمز نے اوباماز ورسٹ پاکستان نائٹ میئر کے عنوان سے ڈیوڈ ای سینگر کا ایک طویل آرٹیکل شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار نے چکلالہ گیریزن کے سفر کا حال اور جنرل خالد قدوائی سے اپنی بات چیت کی تفصیلات لکھی ہیں، جن کے مطابق جنرل قدوائی چکلالہ گیریزن میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے گرد قائم سیکیورٹی سٹرکچر کو بیرونی حملہ آوروں، القاعدہ کے سائنسدانوں، بھارتی منصوبہ سازوں اور ان امریکی کمانڈو سے بچانے پر مامور ہیں جو جنرل قدوائی کے خدشے کے مطابق کسی بھی خطرناک صورتحال میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیار قبضے میں لینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ مضمون نگار کے مطابق اب امریکہ چاہے اپنے ایٹمی اسلحہ خانوں کے تحفظ کے لیے جتنے مرضی ارب ڈالر خرچ کر لے، آخر میں جنرل قدوائی کے اس کمپاؤنڈ میں جو ہوگا، امریکی شہروں کی سلامتی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ مضمون نگار کے مطابق فول پروف یقیناً وہ لفظ نہیں ہے جس پر براک اوباما پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی سلامتی کے بارے میں یقین کریں گے۔ مشرق وسطی کا تنازع اس بار اتنے فلسطینیوں کی جان لے چکا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق غزہ کے قبرستان تنگ پڑ گئے ہیں۔ 10 جنوری کے نیو یارک ٹائمز نے حماس اور اسرائیل دونوں کی جانب سے اقوام متحدہ کا تجویز کردہ امن معاہدہ مسترد کرنے پر مایوسی ظاہر کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر اسرائیل کے بقول حماس اسرائیل کو ایک بڑی خونی جنگ میں گھسیٹنا چاہتی ہے تو اسرائیل نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر کے حماس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی انتظامیہ کو، جس نے اب تک اسرائیل کی حمایت کے سوا کچھ نہیں کیا، اب اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ When you see civilians, whether Palestinian or Israeli, harmed, undergoing hardship, it's heartbreaking. براک اوباما نے مشرق وسطی پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے مسئلے کے نئے حل کی ضرورت پر زور دیا ہے، مگر غزہ کے ہلاک شدگان کی تصویریں عرب دنیا کی برہمی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اردن اور مصر کو خدشہ ہے کہ صورتحال کی قیمت انہیں فلسطینی پناہ گزینوں کی صورت برداشت کرنی ہوگی اور اسرائیل اور فلسطین کی نام نہاد الگ مملکتوں کے قیام کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز نے 12 جنوری کو الجزیرہ انگلش تک امریکی عوام کی محدود رسائی پر سٹوری شائع کی ہے، جس کے مطابق اس ہفتے الجزیرہ غزہ کی جنگ کے بارے میں انٹرنیٹ پر موجود اپنا ویڈیو مٹیریل ہر نیوز چینل کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی نیوز چینلز کو غزہ کی کوریج میں اسرائیلی پابندیوں کا سامنا ہے، مگر الجزیرہ کے نمائندے غزہ کے اندر موجود ہیں۔ عراق جنگ کے دوران الجزیرہ کی کوریج کو امریکی وزیر دفاع ڈک چینی کے یک طرفہ قرار دینے کے بعد امریکہ میں الجزیرہ کی نشریات پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ براک اوباما کی حلف برداری کی تیاریاں جاری ہیں، مگر اس تقریب کی ریہرسل میں اوباما کی جگہ فرضی اوباما بن کر حلف اٹھانے والے سارجنٹ کی والدہ بہت ہی خوش ہیں۔ The president, well, he mentioned that Derek did look a lot like him, except he said Derek was more handsome because his ears weren't as big. 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب کے لیے واشنگٹن پہنچنے والے افراد کی تعداد کا اندازہ 20 سے 40 لاکھ کے درمیان ہے، لیکن واشنگٹن ڈی سی آنے والوں کو کرائے پر رہائش فراہم کرنے کے خواہش مند زیادہ خوش نہیں، کیونکہ اوباما کو حلف لیتے دیکھنے کے آرزو مند ایک رات کا $1000 کرایہ ادا کرنے کو پھر بھی تیار نہیں۔ And you saw President of the United States. I'm 53 years old. Did you know they used to spit on us for our skin color? 20 جنوری کو ورجینیا اور واشنگٹن کے درمیان موجود تمام پل ٹریفک کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور بحث اس بات پر بھی ہے کہ اوباما کے فیلاڈیلفیا سے ٹرین پر واشنگٹن آنے کے دوران سیکیورٹی ریل ٹریک کے دونوں اطراف کو کیسے محفوظ بنائے گی۔ 11 ستمبر کی دہشت گردی کے بعد امریکی چینل فاکس کی مقبول سیریز 24 کا نیا سیزن امریکہ کی نئی خاتون صدر کی حلف برداری سے شروع ہوا ہے۔ Jack Bauer. Did you torture Mr. Haddad?
سیریز میں دہشت گردی کے مجرموں سے تفتیش کے لیے تشدد کا وہی راستہ اختیار کیا گیا ہے جس کے لیے سیریز کے ہیرو کی طرح امریکی تحقیقاتی ادارے بھی تنقید کی زد میں ہیں۔ براک اوباما نے اس ہفتے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید ان کے لیے گوانٹانامو بے کی جیل کو یکسر یا فوراً بند کرنا آسان نہ ہو۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس کام میں 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ It is more difficult than I think a lot of people realize, and we are going to get it done. 10 جنوری کے واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ براک اوباما نے وائٹ ہاؤس کے سابق چیف آف سٹاف لیون پینیٹا کو CIA کا سربراہ اور نیوی کے ریٹائرڈ ایڈمرل ڈیوڈ بلیئر کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر نامزد کر کے بش انتظامیہ کی قید اور تفتیش کی پالیسی سے شفاف علیحدگی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اوباما کا کہنا ہے کہ ان کی پالیسی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کے دل جیتنے میں مدد ملے گی، مگر اخبار کے مطابق اس پالیسی کو خود CIA کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی ریاست الینوائے نے اس ہفتے پہلی مرتبہ اپنے کسی گورنر کا مواخذہ کیا ہے۔ راڈ بلیگویوچ برطانوی شاعروں کی نظمیں دہرا رہے ہیں اور مصر ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ I am not guilty of any criminal wrongdoing. بلیگویوچ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، مگر اوباما کی خالی سینٹ نشست کا قضیہ حل کرنے کا جو انتظام انہوں نے رولینڈ برس کو نامزد کر کے کیا تھا اور جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے تک ڈیموکریٹ سخت برہمی کا اظہار کر رہے تھے، اس ہفتے رولینڈ برس کو جونیئر سینیٹر قبول کر لیے جانے پر ختم ہوا۔ How humbled and honored I am to be afforded this opportunity. امریکی اسٹاک مارکیٹ سے $10 ارب کی چوری کرنے والے برنارڈ میڈوف کو اس ہفتے عدالت نے ان کے $10 ملین کے پینٹ ہاؤس میں غیر معینہ مدت کے لیے نظر بند کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، جس پر ان کی جعلی پونزی اسکیم میں نقصان اٹھانے والے سرمایہ کار زیادہ خوش نہیں۔ He's got servants, he's got butlers, maids serving him lobsters. I can't go out because I can't buy gas. امریکی ریاست انڈیانا کے ایک سرمایہ کار مارک شرینکر کی تلاش بھی جاری ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے قرض خواہوں سے فرار کے لیے اپنا جہاز کریش کرنے کا جھوٹا ڈرامہ کیا ہے۔ معیشت کے بحران میں امریکی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈ زبردست منافع سمیٹنے میں مصروف ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حالیہ چند ماہ میں جب امریکی اسٹاکس کی قیمتیں 1/3 سے بھی کم ہو گئی تھیں، میک ڈونلڈز اپنے شیئرز کی قیمت میں 6% اضافے کے ساتھ ڈاؤ جونز انڈسٹریل میں وال مارٹ سٹورز کے بعد دوسری کمپنی بن گیا جس کے منافع میں مسلسل 55 ماہ سے کوئی کمی نہیں آئی۔ جمال ملک، you're absolutely right. اس ہفتے ہالی ووڈ کے گولڈن گلوب ایوارڈز میں بھارت کے پس منظر میں بننے والی فلم سلم ڈاگ ملینئر کو بہترین ڈرامائی فلم کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے گولڈن گلوب کو آسکر ایوارڈ کے راستے کا اہم سنگ میل قرار دیا ہے، جس کی چمک دمک میں بحران کا شکار معیشت اور اداکاروں کی ہڑتال کے خدشات ڈھونڈنا آسان نہیں۔ یہ تھی ایک نظر اس ہفتے کے امریکی اخبارات پر۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی اخبارات میں آپ کی نمائندگی نہیں ہو رہی تو اپنی آواز امریکی میڈیا تک پہنچائیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے کے اخبارات کے ساتھ۔